حدیث میں خبر ہے یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں، یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا۔ البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا، مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائے گی ایک بچے۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خونریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹ جائے گی لاشوں سے۔ تو پرندہ جو ہے، کوئی ایک دو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اترے گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو۔ اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں، لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے۔ تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا۔ یہ وقت آنے والا، اور یہ یہودیوں کے ہاتھ میں، یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت، جو ان کے ہاتھ میں آلہ کار ہے۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، 1 صدی قبل جب جنگ عظیم اول کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ نے قوم یہود کے سر پر دست شفقت رکھا اور انہیں فلسطین میں جائے پناہ فراہم کی۔ یوں یہ قوم دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے سیاہ و سفید کی مالک بن گئی۔ حالانکہ یہ قوم پچھلے 2000 سال سے در در کے دھکے کھا رہی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان 2000 سالوں میں قوم یہود کو جتنی مار پڑی ہے شاید ہی کسی کو پڑی ہو۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر سے لے کر جرمن کے جرنیل ہٹلر تک ایک طویل داستان ہے، لیکن پچھلے 1 صدی سے انہیں جو مرکزی حکومت ملی ہے، اس کے بعد یہ پوری دنیا پر نہ صرف حکمرانی کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں بلکہ صہیونی نظریات بھی پوری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کے 4 بڑے مقاصد ہیں، جن میں پہلے نمبر پر آتا ہے ارماگیڈن۔ خواتین و حضرات، ارماگیڈن انگلش زبان کا لفظ ہے جو کہ عبرانی کے ایک لفظ ہرمجدون سے لیا گیا ہے۔ ہر کا مطلب ایک پہاڑ اور مجدون فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ جما رکھا ہے۔ ناظرین، یہ پہاڑی پہلے بھی کئی بار انسانوں کے خون سے سیراب ہو چکی ہے، لیکن اب کی بار ایک ایسی جنگ ہونے والی ہے جس کا تینوں بڑے مذاہب میں واضح طور پر ذکر ملتا ہے، اور تینوں مذاہب کے لوگ اس جنگ کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ بالخصوص یہودی قوم اس جنگ کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگ میں یہود کا ساتھ دیں گے اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہودیت کا پرچم لہرایا جائے گا۔ جبکہ اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اسلام کے مطابق ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے جس میں ایک طرف شر اور دوسری طرف خیر ہوگی۔ اس جنگ میں لوگ کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ وہ حق کے ساتھ ہیں یا پھر باطل کے ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک جنگیں ہوں گی، نہ قتل کرنے والے کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ ہی قتل ہونے والے کو پتہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ لہذا ناظرین گرامی، آج آپ امریکہ کی دہشت گردی کے نام پر جنگ کو دیکھ لیں، یہ حدیث انہی جنگوں پر صادق آتی ہے، اور موجودہ حالات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ ہرمجدون کے لیے حالات سازگار بن رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی طرح یہودیوں کا دوسرا بڑا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق آخری جنگ عظیم میں ان کو فتح نصیب ہوگی اور گریٹر اسرائیل کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور پھر ان کا مسیح دجال بھی پوری دنیا میں حکمرانی کرے گا، اور نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے وہ پوری دنیا میں ایک نظریے کے تحت حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ناظرین، جبکہ ان کے تیسرے مقصد کے مطابق مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ کو گرانا اور اس جگہ 3rd ٹیمپل کی تعمیر کرنا ہے۔ دوستوں، مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہودی اس کو شہید کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے تمام نقوش سرزمین فلسطین سے بالکل ختم کر کے ان کی اس دعوے کو ہی ساقط کیا جا سکے کہ جس دعوے کے تحت وہ فلسطین پر اپنا حق جما رہے ہیں۔ ان کا مقصد وہاں اس 3rd ٹیمپل کی تعمیر کرنا ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں تعمیر کیا تھا، لیکن بعد میں بخت نصر نے اسے مسمار کر دیا تھا، اور اس کے بعد سکندر ذوالقرنین کے دور میں پھر سے تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے بعد 70 صدی عیسوی میں اسے پھر سے مسمار کر دیا گیا اور تاحال تعمیر نہیں ہو سکا۔ جبکہ موجودہ وقت میں اس کی صرف ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، وہی دیوار گریا جہاں جا کر یہودی آہ و راضی کرتے ہیں۔ لیکن اب یہودی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ 3rd ٹیمپل یعنی ہیکل سلمانی کی تعمیر کی جائے، اور ٹیمپل کے ساتھ 3rd کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹیمپل پہلے بھی 2 بار تعمیر ہو چکا ہے اور اب اس کی تیسری دفعہ تعمیر کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ان کا چوتھا اور آخری بڑا مقصد تخت داؤدی کو واپس لانا ہے۔ دوستو، تخت داؤدی سے مراد وہ مبارک پتھر ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔
اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی بھی اسی تخت پر ہوئی۔ بعد ازاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پتھر کو اسی ہیکل میں رکھ دیا جس کو انہوں نے تعمیر کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد ہر یہودی بادشاہ کی اسی تخت پر تاج پوشی ہوتی رہی۔ 70 صدی عیسوی میں جب رومی جنرل ٹائٹس نے ہیکل کو گرایا تو وہ تخت بھی اپنے ساتھ روم لے گیا۔ روم سے پھر یہ آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ گیا اور پھر 14ویں صدی عیسوی میں برطانیہ لے جایا گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک برطانیہ پارلیمنٹ کے چرچ میں موجود ہے۔ اسے ایک شاہی کرسی بنا کر اس میں نصب کر دیا گیا ہے، اور آج تک ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی اسی تخت پر بٹھا کر کی جاتی ہے۔ یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیح یعنی دجال اس تخت کو واپس لائے گا اور پھر اسے تھرڈ ٹیمپل میں رکھا جائے گا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔